دعوت کیے ہیں۔ درس قرآن میں الحمدللہ کل پارے 14 کا خلاصہ ہم بیان کیے تھے۔ انشاءاللہ آج پارے 15 کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم یہاں پر کہہ رہے ہیں یا سن رہے ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک وہ باتیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حاضرین محترم، پارے 15 کی پہلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں معراج کا تذکرہ فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے عظیم معجزات میں سے ایک معجزہ ہے واقعہ معراج۔ واقعہ معراج تفصیل سے آپ حضرات سنتے ہیں، جانتے ہیں، اس میں جو حکمتیں ہیں وہ سب ہر ایک جو ہے ان حکمتوں سے واقف ہیں۔ بس ایک بات بتانا مقصد ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ معراج کے ذریعے سے پیغام دیا ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ سارے کفار مکہ حضور کو دبانا اور ختم کرنا چاہتے تھے اور حضور کے وجود کو مٹانا چاہتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پر بلا کر اپنا خاص دیدار کرا کر سب سے اونچا مقام اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمایا۔ تو یہ پیغام اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے، ساری مخلوق بھی اگر کسی کو ذلیل کرنا چاہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت دینا چاہے تو ساری دنیا میں اس کو عزت سے سرفراز فرما دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا پیغام ہے واقعہ معراج کے ذریعے سے۔ پھر اس کے بعد پہلے ہی رکوع میں اللہ تعالیٰ ایک قاعدہ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے اس قاعدے کو بیان فرما رہا ہے۔ حاضرین محترم، ایک بات دیکھیں کہ اگر ہم کوئی نیک کام کر رہے ہیں تو وہ نیک کام ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، دوسروں کو ہمارے نیک کام سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اور خاص طور پر ہماری نیکیوں سے تو اللہ تعالیٰ کو کچھ فائدہ ہونے والا ہی نہیں ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اس میں ہمارا عمل ہے، ہمیں ثواب مل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا فائدہ ہے؟ ہم خیرات کیے، غریب کو فائدہ ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا فائدہ ہوا؟ تو ہمارا جو عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ تم جو بھی نیک کام کرتے ہو وہ نیک کام کا ثواب تمہیں ملنے والا ہے، تم اپنے لیے کر رہے ہو۔ ان احسنتم لانفسکم، کوئی نیک کام اگر تم کر رہے ہو تو اپنے لیے کر رہے ہو تم۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر کوئی برا کام تم کر رہے ہو تو اپنے لیے تم برا کام کر رہے ہو، کیونکہ اس کا حساب و کتاب، اس کی جزا اور سزا، اس کا جو بھی عذاب ہے وہ اپنے لیے جو ہے تمہیں تیار کر رکھنا ہے، اور اس کو وہ عذاب جو ہے تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ تو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ انسان جو بھی کام کر رہا ہے وہ یہ ذہن میں رکھے کہ اگر نیک کام ہے تو اس کا ثواب یقیناً ملے گا، اگر برا کام ہے تو اس کا عذاب ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ یہ قاعدہ جب انسان ذہن میں بٹھا لے گا تو یقیناً نیکیوں کا جذبہ بھی اس کو پیدا ہوگا، برے کاموں کا خیال بھی اس کے ذہن سے جو ہے نکل جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پارے 15 کے تیسرے رکوع میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دو چیزیں حاضرین محترم، خاص طور پر چونکہ ہم پہلے درس سے لے کر جبھی بھی موقع ملا، جبھی بھی قرآن پاک کی آیت ہمیں سمجھائی تو ہم واضح طور پر بتا رہے ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا تذکرہ، چونکہ معاشرے میں ایک چیز بہت کم دیکھنے میں آ رہی ہے، اور یہ چیز بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے نافرمانی کرنا، بات نہیں ماننا والدین کی بہت زیادہ عام ہو گئی ہے، تو ہم اس پر زیادہ تر فوکس اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ اولاد کو یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ والدین کا مقام کیا ہے، ان کا کیسے ادب و احترام کرنا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پارے 15 کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ مسلمان کسی اور کی عبادت کر ہی نہیں سکتے۔ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، بس صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ اب عبادت سے ہٹ کر اس کے بعد جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذمہ داری بندوں کو دی ہے وہ کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا، ان کی خدمت ہمارے لیے باعث برکت سمجھنا، یہ ساری تفصیل۔ اچھا، آگے جو بات بتائی گئی ہے وہ سب مسلمانوں کے لیے انتہائی نصیحت آموز۔ وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، قرآن میں اللہ تعالیٰ جو والدین کا مقام بتایا ہے کہ وہ کیا ہے، تم ان کی خدمت کو اپنے لیے باعث شرف سمجھو، باعث برکت سمجھو، ان کو تم اف تک نہ کہو۔ اف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اف کب کہا جاتا ہے؟ انسان جب کسی سے بیزار ہوتا ہے یا کسی کی باتوں سے، کسی کی عمل سے بیزار ہوتا ہے تو اس وقت وہ اف کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ تو گالی دینا تو دور کی بات ہے، مارنا تو دور کی بات ہے، برا بھلا کہنا تو دور کی بات ہے، اف تک کہنے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے والدین کو۔ لیکن معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو حالات بگڑے ہوئے ہیں، والدین کو جو ہے برا بھلا بولنا، چھڑکیاں دینا، سختی سے پیش آنا، بے ادبی سے بات کرنا، یہ ایک عام چیز ہو گئی ہے۔ یاد رکھیں یہ چیز یوں ہی بیکار جانے والی نہیں ہے۔ ایک تو والدین کو برا بھلا کہہ کر ہم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اگر والدین ہم سے ناراض ہو جائے تو پھر دو چیزیں، دو حدیثیں ہم میں سے ہر کوئی جانتے ہیں۔ ایک تو یہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔
دنیا میں اگر ہم ان کو ناراض کر دیے، ان کے ساتھ برا سلوک کیے، برا برتاؤ کیے، تو اب جب یہ ناراض ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیسے راضی ہوگا اور کیسے ہمیں جو ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی؟ تو بہرحال جو کچھ بھی ہماری زندگی باقی ہے کوشش کریں والدین کی خدمت کرتے ہوئے، والدین کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزاریں تاکہ ہر قدم پر ہمیں کامیابیاں ملیں۔ چوتھے رکوع میں پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انسان اپنی تنگ دستی کی وجہ سے، اپنی معیشت کی فکر میں، اپنے کاروبار کی فکر میں، اپنے کمائی کی فکر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی اولاد کو ختم کر دے۔ جیسے کہ دور جاہلیت میں ہوتا تھا، اولاد زیادہ ہوتی تھی، کیسے کمانا، کیسے پالنا، کیسے زندگی گزارنا، جس کی وجہ سے وہ لوگ کیا کرتے تھے، بچیاں اگر پیدا ہوتے فوری طور پر زندہ دفن کرتے تھے۔ بچے اگر پیدا ہوتے تو جو ہے ان کو پرورش کرتے، ان کے ذریعے سے جو ہے کمائی ہوتی اور ان کو بڑے ناز کے ساتھ پالتے، ان پر فخر کرتے تھے۔ یہ طریقہ تھا، اور معاشرے میں آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ بچیوں کے لیے خاص طور پر بوجھ سمجھتے ہیں کہ وہ پیدا ہوئے تو پھر اس کے بعد جو ہے پھر ان کی پرورش کرنا، ان کی حفاظت کرنا، شادی وغیرہ کے انتظامات کرنا، فلاں فلاں، یہ سب انسان کی آزمائش ہے، ہر ایک کے ساتھ لگے ہوئی ہیں۔ بچیاں صرف ہمارے لیے نہیں ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بچیاں تھیں، بچیاں صحابہ کو بھی تھے، اور خلفائے راشدین اہل بیت اطہار کو بھی بچیاں تھیں، لیکن وہ لوگ کبھی یہ برا بلا نہیں سمجھے، کبھی اپنی زندگی کو ان کی وجہ سے تنگی نہیں سمجھے، اور حقیقت میں تنگی ہے ہی نہیں۔ ہم اپنی طرف سے جو ہے بچیوں کو تنگ دست جو ہے بنا لیے ہیں، ان کو ہم اپنے اوپر جو ہے بوجھ بنا کر رکھ لیے ہیں۔ وجہ کیا ہے معلوم؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ بچیوں کی جو حقیقت ہے، بچیوں کی جو محبت ہے، وہ محبت ہم جو ہے ہمارے دلوں میں نظر نہیں آتی، ہمارے دلوں میں سمجھ میں نہیں آتی۔ یاد رکھیں، بچوں کا پیار ایک طرف، بیٹوں کی محبت ایک طرف، لیکن جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اس گھر پر رحمتوں کی بارشیں نازل فرماتا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دوسری بات، وہ بچیاں جو بیٹیاں جو ہیں وہ والد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی، یہ بات میں نہیں، خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے نماز میں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ یہ جملہ حضور کب بیان فرمائے معلوم ہے؟ جب حضور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تو کیا دیکھتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہی ہیں، تو حضور کی کیفیت جب دیکھیں، حضور بیان فرما رہے ہیں میری بیٹی نماز پڑھ رہی ہے، میری بیٹی نماز میں ہے، نہیں بولے، بلکہ بیان فرمائے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے نماز پڑھ رہی ہے۔ تو بیٹی کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بیان فرمائے ہیں، تو اب اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی عظمت کیا ہوگی، ہم اندازہ لگائیں۔ بہرحال یہ جو ہم اپنی طرف سے بنائی ہوئی رسم و رواج ہے، سختیاں ہیں، اس کی وجہ سے بچیوں کو بوجھ سمجھنا یا جو ہے ان کے لیے جو ہے ان کی وجہ سے تنگ دستی آتی ہے سمجھنا، یہ ہرگز مناسب نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اولاد بعد میں آتی ہے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اولاد بعد میں آتی ہے، ان کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ گھر میں پہلے بھیج دیتا ہے۔ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، نحن نرزقہم وإیاکم، کیا وعدہ ہے کہ ہم ان کو رزق دیتے ہیں پھر تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ جو والدین یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد کی وجہ سے اولاد زیادہ ہوگی تو تنگی زیادہ ہوگی، فلاں فلاں، یہ جو خیالات ہیں، اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے ہم ان کو رزق دیتے ہیں، نحن نرزقہم، ہم ان کو رزق دیتے ہیں، وإیاکم، ان کے صدقے سے، ان کے ذریعے سے تمہیں بھی جو ہے رزق عطا کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اولاد کو بوجھ سمجھنے کی بجائے ان کی صحیح تربیت کریں، ان کو باعث برکت اور باعث نجات سمجھیں، تو یقیناً دنیا میں بھی وہ ہماری فرما بردار ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ آخرت میں بھی وہ ہماری کامیابی کا جو ہے ذریعہ بنے گی۔ اسی رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اترا کر، تکبر کر غرور کرتے ہوئے تم ہرگز مت چلو۔ حاضرین محترم، ایک چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی پسند نہیں کرتا اور اپنے علاوہ کسی اور کے اندر وہ چیز پائی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز راضی نہیں ہوتا، وہ ہے کبریائی، تکبر، بڑائی، عظمت۔ یہ جو بڑائی ہے، یہ جو کبریائی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کے اندر تکبر اور کبریائی آنی ہی نہیں چاہیے۔ الکبر، کبریائی بیان کیا گیا ہے، یعنی میری جو عظمت ہے، میرا جو بڑاپن ہے، میرا جو فخر ہے، میرا جو غرور ہے، وہ میرے علاوہ کسی اور کے اندر مناسب نہیں۔ تو بیان کیا گیا کہ زمین پر جو انسان کے پاس جتنی نعمتیں ہیں وہ اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں اور امانت کے طور پر ہیں۔ پھر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو لے کر ہم اللہ کی زمین پر اترا کر چل رہے ہیں، تکبر کر چل رہے ہیں، غرور کر چل رہے ہیں۔ بعض تو ایسے بھی ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے سامنے بڑے ناز کے ساتھ بولتے جاتے ہیں، کون ہے معلوم، میرے والد کون ہے معلوم، کتنے لوگوں کو نقصان پہنچایا معلوم، کتنے لوگوں کو مالا معلوم، کتنے لوگوں پر زیادتی کیا معلوم۔ یہ گناہوں کے کام ہے جس پر ہم ناز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بیان فرما رہا ہے کہ گناہوں کے کام
پر ناز کرنا تو دور کی بات، تکبر کرنا بھی تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ لیکن حالات ایسے بگڑے ہوئے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، گناہوں کے کام پر ناز کر رہے ہیں، بڑاپن محسوس کر رہے ہیں۔ یہ ہرگز جو ہے مناسب نہیں ہے، اور مسلمانوں کے لیے تو یہ طریقہ ہرگز رائج نہیں ہے، اور اس مسلمانوں کے لیے یہ طریقہ نقصان دہ ہے۔ اور آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ 9ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے تہجد کے بارے میں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ تہجد کی نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ حاضرین محترم، تہجد کی نماز سب سے عظیم ترین نماز، سب سے عظیم ترین نماز اور سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والی نماز۔ ایک بات یاد رکھیں، دنیا میں جتنے اولیاء کرام گزرے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت سے سرفراز فرمایا ہے، اونچے مقام سے سرفراز فرمایا ہے، کرامتوں سے سرفراز فرمایا ہے، وہ سارے کے سارے اولیاء کرام کی زندگی میں دیکھیں تو سب کے سب اولیاء کرام تہجد پڑھنے والے ہیں، تہجد گزار ہیں۔ اور تہجد کا جو وقت رکھا گیا ہے، آپ وقت کو دیکھیں کہ وہ دن کا وقت بھی نہیں ہے اور بالکل جو ہے رات کا ابتدائی وقت نہیں ہے، اخیر وقت رکھا گیا ہے جو افضل وقت ہے۔ وہ افضل وقت اس لیے رکھا گیا تاکہ سارے کے سارے لوگ جب سوئے ہوں، بالکل خاموشی چھائی ہوئی ہو، تو بندہ کھڑے ہو کر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے سر نیاز خم کرے، اپنے رب کو جو ہے راضی کر لے۔ آخر وقت تو اسی لیے جو ہے منتخب کیا گیا تاکہ لوگ سکون اور اطمینان کے ساتھ جو ہے تہجد کی نماز ادا کریں۔ ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، یوں تو تہجد کے بے حساب فائدے ہیں، اور ہمارے پاس الحمدللہ کل رات سے جو ہے تہجد کی نماز کا بھی جو ہے اہتمام ہے۔ مزید اعلیٰ کے جو خطیب صاحب حضرت علامہ مولانا عبداللطیف مدنی صاحب ہیں، روزانہ 2 پارے سنانے کی جو ہے سعادت حاصل کریں گے۔ آپ حضرات خود بھی تشریف لائیں، دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں۔ تو تہجد کا جو فائدہ ہے، یوں تو بے حساب فائدے ہیں، بے حساب جو ہے فوائد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں۔ ایک یہ تہجد کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ، جو آدمی رات کے وقت میں کھڑے ہو کر تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دن کے وقت میں اس کے چہرے پر نور کی بارش نازل فرما دیتا ہے، چہرہ منور ہو جاتا ہے، نور ان کے چہروں پر جو ہے ظاہر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اولیاء کرام کو، یوں ہی ان کے چہرے خوبصورت نظر نہیں آتے، وجہ یہ ہے کہ وہ راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سجدوں میں اپنے رات کے وقت کو گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہروں پر نورانیت جو ہے ظاہر فرما دیتا ہے۔ کوشش کریں، ایک تو رمضان میں تو تہجد پڑھتے ہی رہتے ہیں، رمضان کے علاوہ عام دنوں میں بھی کم سے کم 2 رکعت تہجد پڑھنے کی عادت ڈالیں تاکہ اس کی جو برکتیں ہیں وہ برکتیں ہمیں حاصل ہوتی ہوئی نظر آئیں۔ حاضرین محترم، اصحاب کہف 13ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کا جو ہے تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ کہف بڑی فضیلت والا سورہ ہے، اور پھر مختصر واقعہ اصحاب کہف کا میں بیان کروں گا، اور اس میں دقیانوسی بادشاہ کا جو ہے تذکرہ ہے کہ ایک ظالم بادشاہ جو اپنے آپ کو جو ہے بڑا خدائی کا جو ہے دعویٰ کرتا تھا، ظالمانہ انداز میں لوگوں کو ایمان کی طرف، لوگوں کو اپنے آپ کو جو ہے خدا کہلواتا تھا، سجدہ کرواتا تھا۔ 5-6 افراد ایسے نکلے کہ اس کی عبادت کا انکار کیے، اور وہاں سے جو ہے جب ظلم حد سے زیادہ بڑھا، وہاں سے نکل کر غار میں جا کر چھپ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جان کی اور ان کے عزت کی جو ہے حفاظت فرمائی۔ ان کی تعداد کیا تھی، وہ تعداد کے بارے میں اختلاف ہے، بعض بولتے ہیں کہ جو ہے 6 تھے، بعض بولتے ہیں 5 تھے، بعض بولتے ہیں 8 تھے، لیکن جتنے بھی تھے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر، وہ دقیانوسی جو بادشاہ تھا وہاں سے نکل کر گئے، غار میں وہ پناہ لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ وہ ایمان کی حفاظت کی خاطر نکلے تھے تو ساری دنیا اللہ تعالیٰ ان کے لیے مقرر فرما دی۔ ہوا کیا، غار کے اندر وہ گئے تھے، جا کر چھپ لیے تھے اور وہاں عبادت کرتے تھے، ساتھ میں ایک کتا بھی تھا، وہ کتے کا تذکرہ قرآن پاک میں۔ اب دیکھیں، لوگ بولتے ہیں نیک لوگوں کے ساتھ رہنے سے کیا ہوتا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے نیک لوگوں کے ساتھ اگر کتا بھی ہو تو اس کتے کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمائے گا۔ انسان تو بڑی مخلوق ہے، اشرف المخلوقات ہے، کتا بھی اگر نیک لوگوں کے ساتھ ہو، وہ کیا تھا، جب وہ اصحاب کہف غار کے پاس جا رہے تھے تو کتا ساتھ میں ہو گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ بھگانے کے باوجود بھی نہیں گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قوت گویائی دی، اور وہ جو ہے اصحاب کہف کے ساتھ جا کر جو ہے اس کے جو بیٹھنے کی کیفیت، ایک تو کتے کا تذکرہ ایک الگ ہے، لیکن کیسے انداز میں بیٹھا تھا وہ تذکرہ بھی، اس کی بیٹھنے کی کیفیت بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ تو بہرحال 309 سال تک وہاں پر وہ لوگ رہے، پھر اس کے بعد جب باہر نکلے، باہر آنے کے بعد جو ہے بہت سارے لوگ ان پر جو ہے تعجب کرنے لگے کہ 300 سال پرانے لوگ یہ وہاں سنے تھے کہ یہ غار میں جا کر چھپ گئے ہیں، لیکن اتنے سالوں کے بعد باہر آئے۔ بہرحال جب واپس گئے تو دیکھا کہ وہ پورے کے پورے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روحوں کو جو ہے قبض کر لیا ہے۔ حاضرین محترم، اصحاب کہف کے ناموں کو، چونکہ وہ ایمان والے تھے، مومن تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے تھے، دنیا کی ہر چیز تو ان کے لیے مسخر ہو گئی، لیکن ان کے ناموں کی یہ تاثیر، اصحاب کہف کے ناموں کی یہ تاثیر ہے کہ جس پانی میں ان ناموں کو ڈال کر رکھا جاتا ہے، اس پانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے۔
اور جس گھر میں ان کے نام رکھے جاتے ہیں، ان کے نام لکھے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس گھر میں جو ہے برکتیں عطا فرماتا ہے۔ یہ خاص طور پر اصحاب کہف، بہت ساری فضیلتیں اصحاب کہف کے ناموں کی، اور تفسیروں میں جو ہے باضابطہ ان کا نام بھی جو ہے لکھا جاتا ہے۔ ایک اور فضیلت میں آپ کو بتاتا ہوں اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں۔ بہت سارے آج ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، فیس بک واٹس ایپ کے ذریعے سے، فلاں خاموش علاقے میں جو ہے 2-3 کتے مل کر فلاں بچی کو زخم کر دیے، فلاں بچی کو جو ہے کتر دیے، فلاں، یہ سب چیزیں بالکل عام ہیں۔ لیکن ایک چیز جو قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے اور وظیفہ بھی ہے، اور الحمدللہ ہمارے پاس مدرسے میں جتنے پڑھنے والے بچے ہیں ان بچوں کو ہم وہ آیت خاص طور پر یاد دلاتے ہیں۔ وہ آیت کیا ہے، پہلے اس کی فضیلت کیا ہے آپ وہ دیکھ لیں، جو میں اپنے اوپر بھی جو ہے محسوس کیا ہوں وہ آپ حضرات کے سامنے بھی بتاتا ہوں تاکہ اس کا فائدہ ہو۔ حاضرین محترم، اگر دنیا کا خطرناک کتا بھی کیوں نہ ہو، دیوانہ ہو گیا ہو، سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا کتا بھی کیوں نہ ہو، اگر یہ آیت اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے تو یقین جانے اس آیت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کتے کے غصے کو ٹھنڈا کرے گا اور اس کے حملے سے پڑھنے والے کو جو ہے محفوظ فرما دے گا۔ یہ خاص طور پر یہ بڑی عظیم آیت ہے، اور میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ اسی لیے بول رہا ہوں کیونکہ میرے ساتھ بھی ایک واقعہ ایک مرتبہ پیش آیا ہے تعلیمی دور میں، میں اس کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں اور یقیناً ہوا ہے اور فائدہ ہے۔ آپ حضرات اس کو جو ہے اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ 15واں پارہ 15ویں رکوع کی پہلی آیت، 15واں پارہ 15ویں رکوع کی پہلی آیت کا چھوٹا سا حصہ ہے، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ۔ یہ 4 کلمے ہیں بس، آپ حضرات ایک مرتبہ میرے ساتھ دہرا لیں تاکہ آپ جب جا کر قرآن پاک دیکھیں گے تو جو ہے وہ آپ کو یاد آ جائے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بالوسید، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بالوسید۔ آپ انشاءاللہ اس کو جو ہے یاد رکھیں، بچوں کو بھی یاد دلائیں۔ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ دے رہا ہوں اگر ہم اپنی طرف سے کچھ نقصان نہ پہنچائے کتے کو، ہم اپنی راہ سے جا رہے ہیں، وہ اپنے مقام پر ہے، تو یقین جانیں کہ وہ کبھی ہمارے اوپر حملہ نہیں کرے گا، اور صحیح اور سلامتی کے ساتھ ہم اپنی مقام پر چلے جائیں گے، وہ اپنے کام میں جو ہے مصروف ہو جائے گا۔ یہ آزمایا ہوا وظیفہ ہے، اس کو آپ خاص طور پر یاد رکھیں، بچوں کو بھی یاد دلائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔